مرد کے لیے کم از کم لباس عام روٹین میں چلتے پھرتے ناف سے لے کے گھٹنا کبھی بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے. وہ مزدوری کر رہا ہے, وہ نہا رہا ہے, وہ کوئی کام کر رہا ہے, یہ تو ہے عام لباس. لیکن نماز کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کر دیا کہ کوئی بھی بندہ نماز نہ پڑھے اور اس کے کندھے ننگے ہوں, کندھے ننگے ہوں. بھائیو, حالت احرام میں آپ دیکھتے ہیں کچھ بھائیوں نے, چونکہ نیچے بنیان کوئی چیز تو نہیں پہنی ہوتی, تو دایاں کندھا ننگا کیا ہوتا ہے, اور تھرو آؤٹ یہاں سے لے کے وہ مکہ جانے تلک کے احرام کھولنے تلک وہ دایاں کندھا ننگا رکھتے ہیں. نہیں, کندھا ننگا ہو تو نماز نہیں ہوتی. کم از کم آپ کا لباس یہ ہے کہ آپ کا کندھا ڈھانپا ہوا ہو, دونوں کندھے. اب اس سے جو بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ اگر سر کا ڈھانپنا فرض ہوتا اور شرط ہوتی, نماز اس کے بغیر نہ ہوتی, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ بھی فرما دیتے کہ آپ نماز نہ پڑھیں جب تک آپ کا سر ڈھانپا ہوا نہ ہو. جو ہستی کندھے کا ذکر کر سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ لیس علی کتفہ شیء, جس بندے کے کندھے پہ کوئی کپڑا نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے. یہ ہے کم از کم. لیکن زیادہ کیا ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد. علماء نے, اہل علم نے اس سے جو استدلال کیا ہے کہ آپ کا لباس اچھا ہونا چاہیے. آیت کا شان نزول کچھ اور ہے. بیت اللہ کا طواف مرد اور خواتین ننگے کرتے تھے, اور ان کا موقف یہ تھا کہ ہمارے یہ جو کپڑے ہیں گناہ والے ہیں, اور اللہ کے گھر جب جایا جائے تو گناہ ختم کر کے جایا جائے, لہٰذا وہ کپڑوں سے اریاں ہو کے طواف کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم کی اولاد, اے بنی آدم, آپ نے جب آنا ہے تو بڑا مزین ہو کے, لباس پہن کے, خوبصورت بن کے آنا ہے. اب یہاں ایک فروعی مسئلہ بہت زیادہ اختلاف کا باعث بنا کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی. یہ جملہ بہرحال محل نظر ہے, قطعاً اس کی کوئی دلیل نہیں, پروف نہیں. ننگے سر نماز نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز کے لیے شرط ہے, جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اور جب شرط نہ پائی جائے تو مشروط بھی نہیں ہوتا ہے. آپ نہا دھو کے آئے ہیں, خوشبو کر کے آئے ہیں, وضو کر کے نہیں آئے. آپ نے نماز پڑھی, لوگوں نے دیکھا, کہا ہاں نماز پڑھی ہے, لوگوں کے ہاں بھی ہو گئی, آپ کے ہاں بھی شاید ہو گئی, لیکن اللہ کے ہاں یہ نماز نہیں ہوئی. وضو شرط ہے, لیکن کیا سر پہ کپڑا لینا, پگڑی باندھنا, ٹوپی لینا نماز کے لیے شرط ہے؟ شرط نہیں ہے. لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر کے لیے عادت ہی بنا لیں کہ سر پہ کپڑا رکھنا ہی نہیں, اور ہو بھی تو بھی نیچے رکھ دینا ہے. ہاں, ایسے مواقع آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی, صحیح البخاری, نماز پڑھ رہے ہیں, ردا پاس ہے, سامنے رکھی ہے. کہنے والوں نے کہا پہ اسے سر پہ نہیں لیا, تو کہنے لگے کہ تاکہ جنہیں علم نہیں, میں جو حال کا معنی جاہل نہیں کرتا, میں معنی یہ کر لیتا ہوں کہ جن لوگوں کو علم نہیں کہ کپڑے کے بغیر نماز ہو جاتی ہے, میں ان کو دکھا دوں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھی ہے. اگر یہ شرط ہوتی تو کبھی بھی حالت احرام میں سر ننگا رکھنے کا حکم نہ ملتا, کیونکہ اس میں کتنی ساری نمازیں آتی ہیں, تو شرط تو نہیں ہے. لیکن یہ حسن کا تقاضا, خوبی کا تقاضا, بہتری کا تقاضا, اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور طریقت یہی ہے کہ آپ نے کثرت کے ساتھ اپنے سر کے اوپر عمامہ رکھا ہے, یا ٹوپی رکھی ہے, یا ٹوپی کے اوپر عمامہ. یہ پگڑی باندھنا, ٹوپی لینا, کپڑا لینا, یہ مسنون ہے, بہتر ہے, افضل ہے اور اولا ہے. امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. ہاں, کوئی شرط قرار دے دے تو اس کا ذمہ دار وہ ہے. ہم اپنے دوست احباب کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے کہ ننگے سر پڑھیں. جواز ہے, افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ کے سر پہ. لیکن یہ کیف بنا دینا کہ آیت سے استدلال کرنا خذوا زینتکم عند کل مسجد, کہ ہر مسجد میں بن سنور کے آؤ, اور بن سنور کے ماشاءاللہ بہت خوبصورت لباس پہن کے, سر پہ ٹوپی نہیں لینی, وہ مسجد میں آ کے وہ پلاسٹک کی سبز سی, یا پھر جو ہے وہ کھجور کے پتوں کی بعض علاقوں میں ہم نے دیکھی ہے جنہیں زندگی میں کبھی دھویا بھی نہیں گیا,
وہ اٹھا کے سر پہ رکھ لینا یہ زینت نہیں ہے، کیونکہ میں اس ٹوپی کے ساتھ آفس نہیں جا سکتا، میں اس ٹوپی کے ساتھ سسرال نہیں جا سکتا، میں اس ٹوپی کے ساتھ اپنی بارات میں بن سنور کے میک اپ کرنے کے بعد جو ہے کسی دولہے کو میں نہیں دیکھ رہا۔ صرف اللہ کے گھر میں اگر یہ ہے تو یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے۔ میرے محبوب نے ننگے سر تو نماز پڑھی ہے، میں نے دیکھا ہے، اصحاب نے بیان کیا ہے، لیکن جب سے میرے محبوب کے چہرے پہ داڑھی آ گئی آپ نے کبھی ننگے منہ نماز نہیں پڑھی۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ ایسی باسکٹ سے رکھ کے، داڑیاں بھی بازار سے ملتی ہیں وہ بھی مسجد میں رکھ لیں، تاکہ جب آئیں تو پہلی صف میں کم از کم آنے والے وہ داڑیاں لگا کے آ جائیں۔ آرٹیفیشل نہیں، ایشو اتنا رکھیے جتنا ہے۔ میرے محبوب نے جسے شرط قرار نہیں دیا، دنیا کے ہزاروں اسکالرز مل کے اس کو شرط قرار دے دے فہی باطل، ساری شرطیں باطل ہے یہ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرط نہیں رکھا۔ اب